السلام علیکم ناظرین، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک ایسا ایمان افروز واقعہ سنائیں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سخاوت اور نیک نیتی سے آپ کے مال و متاع میں کیسے خیر و برکت اور فراوانی آتی ہے، اور کنجوسی، بخل اور بدنیتی سے مال کی ہلاکت اور بربادی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے تھوڑے دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ یمن میں صنعا شہر سے 2 کوس کی دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام زردان تھا۔ اس باغ کا مالک بہت ہی نیک، نفیس اور سخی آدمی تھا۔ اس کا دستور یہ تھا کہ پھلوں کو توڑنے کے وقت وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلاتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑے یا ہماری جھولی سے الگ جا گرے وہ سب تم لوگ لے لیا کرو۔ اس طرح اس باغ کا بہت سا پھل فقراء و مساکین کو مل جایا کرتا تھا۔ باغ کا مالک مر گیا تو اس کے تینوں بیٹے اس باغ کے مالک ہو گئے، مگر یہ تینوں بہت ہی کنجوس اور بخیل ثابت ہوئے۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اگر فقیروں اور مسکینوں کو ہم بلائیں گے تو بہت سے پھل یہ لوگ لے جائیں گے اور ہم لوگوں کے اہل و عیال کی روزی میں تنگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر یہ طے کر لیا کہ سورج نکلنے سے قبل ہی چل کر ہم لوگ باغ کا پھل توڑ لیں گے تاکہ فقراء اور مساکین کو خبر ہی نہ ہو۔ چنانچہ ان لوگوں کی بدنیتی کی نحوست نے یہ اثر دکھایا کہ ناگہاں رات ہی میں اللہ تعالیٰ نے باغ میں ایک آگ بھیج دی جس نے پورے باغ کو جلا کر خاک سیاہ کر ڈالا، اور ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق رات کے آخری حصے میں نہایت خاموشی کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے روانہ ہو گئے اور راستے میں چپکے چپکے باتیں کرتے تھے تاکہ فقیروں اور مسکینوں کو خبر نہ مل جائے۔ لیکن یہ لوگ جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چنانچہ ایک بول پڑا کہ ہم لوگ راستہ بھول کر کسی اور جگہ چلے آئے ہیں، مگر ان میں سے جو دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں کچھ نیک نفس تھا اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھولے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پھلوں سے محروم کر دیا ہے، لہٰذا تم لوگ خدا کی تسبیح پڑھو، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور سچے دل سے توبہ کرو۔ تو ان سبوں نے سچے دل سے توبہ کی اور یہ پڑھنا شروع کر دیا، سبحانہ ربنا انا کنا ظالمین، یعنی ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، ہم لوگ ہی یقیناً ظالم ہیں کہ ہم نے فقراء اور مساکین کا حق مار لیا۔ ناظرین کرام، پھر وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور پشیمان ہونے لگے، اور آخر میں اپنے رب کے حضور یہ دعا کی جس کا ذکر سورۃ القلم کی آیت نمبر 32 میں ہے۔ انہوں نے کہا، امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے اور ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لی، اور پھر ان لوگوں کو اس کے بدلے ایک دوسرا باغ عطا فرما دیا جس میں بہت زیادہ اور بہت بڑے بڑے پھل آنے لگے۔ اس باغ کا نام حیوان تھا، اور اس میں ایک ایک انگور اتنا بڑا بڑا ہوتا تھا کہ اس کا ایک خوشہ ایک خچر کا بوجھ ہوا کرتا تھا۔ ابو خالد یمانی کا بیان ہے کہ میں اس باغ میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس باغ میں انگوروں کے خوشے حبشی آدمی کے قد کے برابر بڑے تھے۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سخاوت اور نیک نیتی کا اثر مال میں خیر و برکت اور مال کی فراوانی لاتا ہے، اور بخل اور بدنیتی کا ثمرہ مال کی ہلاکت اور بربادی کی صورت میں نکلتا ہے۔
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سچی توبہ کر لینے سے اللہ تعالیٰ زائل شدہ نعمت سے بڑی اور بڑھ کر نعمت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔